مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا، اب وہ پالتا تھا بھینس، تو امام صاحب نے ایک دن ہاتھ پکڑا، دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے، اچھا مسجد کے بغل میں گھر ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ایک آدمی کی گائے مسجد میں گھس گئی، امام صاحب دیکھا کہ گائے مسجد میں آ گئی ہے تو امام صاحب لاٹھی لیے 4-5 لاٹھی گائے کو مارے، جب تک گائے والا پیچھے سے آ گیا تو امام صاحب سے جھگڑا کرنے لگا، اب میری گائے کو کاہے مارے؟ تو امام صاحب بولا کہ مردود، گائے مسجد میں آ گئی، گوبر کر دے گی تو مسجد ناپاک نہ ہو جائے گی؟ تو گائے والا بولا کہ حضرت یہ تو جانور نہ ہے، اس لیے مسجد میں آ گئی، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ؟ بولا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، یہ جانور ہے اس لیے مسجد میں آ گئی، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے، قربان جاؤ، آج ہم کوٹے جا رہے ہیں، آج ہم پیسے جا رہے ہیں اور مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے، تمہیں ہوش ہے؟ اللہ پوچھے گا مسلمانوں، اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا، تیار رہو، بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی، قربان جاؤ، کیوں چھین لی گئی؟ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے۔ گیان واپی مسجد وارانسی میں بہت بڑی مسجد ہے، وہاں بھی پوجا کی اجازت دے دیا گیا ہے، وہاں کا جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے اجازت دے دیا کہ اس کے تہہ خانے میں مندر تھا اس لیے پوجا کی اجازت ہے، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 4000 مسجدوں پہ ہماری نظر ہے، ہندوستان میں جو بڑی بڑی 4000 مسجد ہے اس پر ان کی نظر ہے۔ اے مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم لوگوں کی دوری مسجدوں سے ایسی بنی رہی تو قسم خدا کی ایک دن ایسا آئے گا کہ سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی، سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی، گوشت کھانے سے ہوگا۔ اے بھیا کی گوشت کھلو، چربی چلے وہاں، ایک دم انگلی میں چربیاں نہیں چھوٹے۔ اللہ کے فرشتے اتنا مارے گا نا، سر کا بال اڑا دے گا۔ آپ کس ہوش میں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس لیے مسلمانوں سنو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا۔ جو نمازی ہوتا ہے، اور قربان جاؤ، جب بتایا گیا حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ جب کوئی کسان فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے، باری میں چلے جائے، کاروبار میں چلا جائے، وہ کھیت میں گیا، وہ کسان کسی پودے میں ہاتھ لگا دے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ سوچو، مسجد کے بغل میں گھر تھا، بھینس پالتا تھا بیچارہ، تو امام صاحب نے کہا رے بابو تو بھینسے کے چکر میں رہے کہ نمازوں پڑھویں؟ تو بولا کہ حضرت ہمارا ٹائم چھے تو دیکھے جو ہم کتنا پریشان نہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ سن، یہ بھینس کام نہیں دے تو، یہ بھینس کام نہیں دے تو نماز پڑھ، یہ بھینسیا تمہاری زیادہ دودھ دے گی، نماز پڑھ۔ بولا کی بولی جو؟ بھینس دودھ دے گی؟ بولا ایک دم دے گی، ابھی 10 کلو دے رہی، نماز پڑھو گی 15 کلو دے گی۔ بولا ٹھیک ہے، تو پہلے کہنے بتایا ہم صبح فجر ہی سے آ جائیں گے۔ بولا جو نہا دھو کے رات میں تیار ہوا، فجر کی اذان 5 بجے ہوتی تھی، 4 بجے بھور میں مسجد پہنچ گیا، اذان ہوئی، نماز پڑھا، نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا نا، دیکھا ہے وہ بھینس مر گئی۔ بولا ہو اللہ، یہ کون کرشمہ بلے ہو؟ قربان جاؤ، دوڑا مسجد گیا، امام صاحب سے بولا امام صاحب غضب ہو گیا۔ بولا کیا ہوا؟ بولا امام صاحب ابھی نا فجر پڑھے آپ کے پیچھے؟ بولا ہاں۔ بولا کہ حضرت فجر پڑھ کے گھر گئے، یہ ایک بھینس مر گئی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ کہا تم ڈر گئے؟ بولا نہیں ڈرے نہیں ہیں۔ تو بولے جو گھر آ گیا، ظہر کی اذان ہوئی تو بڑا ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری بھی نہ چلی جائے۔ نماز ظہر کا پڑھ کے جیسے ہی گھر آیا، اتفاقاً کہیے دوسری بھینس مر گئی، بس سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ بولا ہم سمجھ گئے نہیں، 5 وقت کی نماز ہے، 5 بھینس ہماری چلی جائے گی۔
ایک भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था. भैंस का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्रू. अरे बोलो ना पर्रू बोले छे. तो पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था. तो ये आदमी बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 फर्ज पढ़े 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, तुम भी चले जाओगे. मुसलमानों नमाज पढ़ो. नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है. शर्त है कि तुम पहले नमाज पढ़कर तो देखो, शर्त है कि तुम पहले अपनी पेशानी को ज़मीन पर सजा कर देखो. इसलिए किसी बंगला शायर ने कहा था कि नमाज 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 के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে. নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, आज तक जुमे की नमाज पढ़ते रहे, आगे भी पढ़ते रहो, लेकिन इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है. सिर्फ हम जुमा पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे. इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह. ये पक्का वादा है? अरे पक्का वादा है कि कच्चा वादा है? हाँ, हम इमाम साहब से कहना चाहेंगे कि इमाम साहब बस समझ लिए, जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, मुझे उम्मीद है कि कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी. मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. इसलिए कि जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा. जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा. आप सऊदी अरब जाओ, हज करने के लिए सऊदी अरब जाओ, आप कमाने के लिए जाओ. 2012 में मैं हज करने गया था. कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा. सऊदी अरब में कोई बेनमाजी नहीं मिलेगा, कोई बेनमाजी नहीं. पुलिस हो चाहे अफसर हो, वहाँ की पुलिस जो ड्यूटी करती है ना, जो पुलिस ड्यूटी करती है, हमेशा गाड़ी लेके घूमते रहती है वहाँ की पुलिस. कुर्बान जाओ, जैसे ही नमाज का वक्त हो गया, जूता पहनकर ही, सर पे टोपी नहीं है, वर्दी पहना हुआ है, जूता पहनकर ही नियत बांधकर खड़ा हो जाएगा. और सुनो, नमाज के वक्त में कुछ सिपाही लोग गाड़ी लेके घूमते रहता है कि कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है. दुकान है, अब बड़ा सिस्टम लगा वहां का. कुर्बान जाओ, अल्लाह दौलतों की बारिश वहां नाजिल क्यों नहीं करेगा भाई? अल्लाह बारिश क्यों नहीं करेगा दौलत का? सोना चांदी वहां से निकलता है. अरे सोने का खान है सऊदी अरबिया में, मदीना में. सोना वहां नहीं होगा तो कहां होगा? यहां होगा. हिंदुस्तान में कोयला है, सोना नहीं है. सोने का पहाड़ है सऊदीया में, सोने का पहाड़ है. अल्लाह ने सोने का पहाड़ बनाया है. वहाँ की गवर्नमेंट सोने का पहाड़ तोड़ तोड़ कर सोना का कहते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट सरकार बेचती है. और कुर्बान जाओ, तो पुलिस घूमती है, देखती है कि कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है. और मालूम हो, अजान होने के बाद कोई दुकानदार अपनी दुकान में नहीं बैठता है. और कुर्बान जाओ, मस्जिद करीब है, मस्जिद चले जाएंगे. मस्जिद अगर नहीं जा पाते तो अपनी दुकान में नमाज पढ़ेगा. अगर कोई बेनमाजी मिल गया, उसकी इतनी ठोकैया वहाँ की पुलिस करती है अल्लाह कि पिछवाड़ा फुला देता है मार के. हाँ, मैं सही बता रहा हूं आपको. ये मैं आपको, जो सऊदी अरब रह के आया उनसे पूछिए, आप बता देगा. जो सऊदी अरब रह के आया है, मदीना रह के आया, उससे पूछो. और कुर्बान जाओ, वहां अगर कोई आदमी शराब पीता है, लाख वो शराब पिए, लेकिन नमाज नहीं छोड़ता. वो नमाज नहीं छोड़ेगा, नमाज नहीं छोड़ेगा. और कुर्बान जाओ, हम लोगों की यह हालत है. हम लोग परेशान हैं, हम लोग दुख में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग मुसीबत में हैं, लेकिन कुर्बान जाओ फिर भी होश नहीं आ रहा है, फिर भी हमें होश नहीं है. अजान होती रहती है, हम काम करते रहते हैं. अजान की आवाज़ कानों से टकराती रहती है, हम फोन से बात करते रहते हैं. अजान हो गई, नमाज का वक्त ख़त्म हुआ. अल्लाह हमें तौफीक नहीं दिया कि हम अपनी पेशानी को ज़मीन पर लगा दें.
بتاؤ، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان ہوگا، کافر اور مسلمان میں ایک فرق جو ہے صرف نماز ہے. کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ارے بولو بھائی، کیا فرق ہے؟ نماز. کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے. کافر مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہی فرق ہے. اس لیے مسلمانوں، اس لیے میرے نوجوانوں، صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا. واہ، جمعہ پڑھے گا، خالی جمعے پڑھے گا، اب باقی نماز کون پڑھے گا؟ دادا بولو. کھانا 3 ٹائم چاہیے. یہ فیکٹری جو فیکٹری 3 ٹائم کھانا چاہیے، اور نماز پڑھے گا ہفتہ میں، تو کھانا بھی ہفتہ ہفتہ کھاؤ. اللہ کی نعمتوں کو 3 ٹائم کھاتے ہو، 4 ٹائم کھاتے ہو، اور اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکانے کا موقع 1 ہفتہ کے بعد آتا ہے. شرم کی بات ہے. ایک نوجوان جمعے کے دن وضو بنا رہا تھا بیٹھ کر کے، اس کا ایک ساتھی آیا، بولا رہا کی کرے جاؤ؟ بولا وضو بناؤ. بولا وضو چکر میں وضو وہاں چھوڑی تو چل چل چل، لوٹا وہی چھوڑ دیا. بولا ٹھیک ہے بول رہا. اور مسجد چلا گیا. 1 رکعت نماز چھوٹ گئی، 1 رکعت نماز ملی، تو نماز کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ بھیا تو ٹھیک ہے بول رہا، اگر وضو کے چکر میں رہتے تو 1 رکعت نماز نہیں ملتی. نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی. بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے. اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے. ایک لڑکے کا نام تھا اسلام. کیا نام تھا؟ ابھی وہ جلسہ میں بھی کیا تھا، بیٹھا نہیں تھا، سوچ رہا تھا کہاں بیٹھوے. حضرت تقریر کر رہے تھے، ایک جملہ آ گیا کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے. بولے مولوی صاحب ہم پہچان لے، مولوی صاحب ہم کو پہچان لیا. پیچھے نہیں بیٹھا، آ کے بیچ میں بیٹھا. حضرت پھر کچھ دیر کے بعد جملہ بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے. بیچ سے اٹھ کے آ کے آگے میں بیٹھا. لاسٹ میں حضرت کی جب تقریر ختم ہونے لگی، پھر حضرت بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے. تو کھڑا ہو گیا، حضرت کو بولا کہ اب کہاں بیٹھیں گے؟ آپ کا منہ میں بیٹھیں گے جا کر کے ہم. اس مجمع میں کتنے لوگ حج کیے ہیں؟ کون حاجی صاحب کوئی ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو. اچھا 0 سناٹا ہے. ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے تو کچھ نمازی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے. حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، تو ایک نمازی آدمی جو ہے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ تو حاجی صاحب بولے کہ میرا نام ہے حاجی عبدالغفور. غریب. اب حاجی صاحب بولے کہ تور نام کی جون؟ تور نام؟ تو نمازی آدمی وہ بولا کہ میرا نام ہے نمازی عبدالشکور. بولا کہ بھائی یہ بتاؤ، نماز آدمی پڑھتا تو نمازی تھوڑے لکھواتا ہے. یہ نمازی بولا کہ آپ 1 مرتبہ حاجی حج کر لیے تو اپنے نام کے آگے حاجی، نام کے پیچھے حاجی. ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے نام کے آگے نمازی لگا دیے تو کون سی بری بات. حاجیوں لے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں، کیا جو کہیں نہیں پایا، جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں، جو کہیں نہیں پایا. اے بابو بیٹھ جاؤ. دیکھو ایک وعدہ کرو میرے بچوں کہ جب تک میرا بیان ہوگا کوئی جانا آنا نہیں کرے گا. جائے گا؟ ارے بولو بھائی جائے گا؟ لگلے
ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے انکل بیٹھو. وہ بیٹھ گیا. 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا. میں نے کہا کاہے پریشان ہے؟ بولا مول صاحب بہت زور سے لگا. بولے بیٹھو. نوجوان ہو برداشت کرو، بیٹھو. وہ بیٹھ گیا. اور کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی. نظر پڑی کہ دیکھے بیٹھا ہوا ہے، تو ہم اشارہ کیے بیٹا جاؤ. بولا نہیں جائیں گے. تو ہم نے کہا کہ کہنے جائے گا؟ تو نوجوان بولا کہ کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہیں ہو گیا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مالک کو غصہ آیا، نوکر پر غصہ آیا، مالک کو غصہ آیا. تو مالک نوکر نوجوان تھا، مالک کو غصہ آیا، ایک تماچا نوکر کو مارا. تو نوکر کو بھی غصہ آیا. تو مالک کو تو کچھ نہیں کہا، پاس میں گھر تھا، وہ گھر گیا غصے کی حالت میں. بیوی بیٹھ کر روٹی بنا رہی تھی، جا کے کھینچ کے ایک تماچا بیوی کو مارا. بیوی بولی کوڑیا تو روٹی کھاؤ. بیلنا پھینکی، پڑیا پھینکی، روٹی پھینکی. بولا لے تو روٹی کھاتے رہو، ہم کو کاہے مارا؟ عورت کو بھی غصہ آیا. اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کھینچ کر ایک تماچا بیٹا کو ماری. بچے کو بھی غصہ آیا کہ میری ماں مجھے کیوں ماری. بچے کو غصہ آیا. آنگن میں وہ ڈنڈا رکھا ہوا تھا، ڈنڈا پکڑا، دروازے کی طرف نکلا، دیکھا ہے وہ کتا بیٹھا ہوا تھا، 5 ڈنڈا جا کر کتا کو مارا. اچھا کتے کو بھی غصہ آیا، وہ کتا روڈ کی طرف بھاگا. دیکھا کیا کہ وہی مالک جو نوکر کو مارا تھا آفس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑا ہو کے فون سے بات کر رہا تھا. یہ کتا جا کر اسی کو کاٹ لیا. بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے، برا کرو تو برا ملے. ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، دوجے ہاتھ سے پاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے. کرو عبادت تم اس رب کی، ورنہ کل پچھتاؤ گے، ورنہ کل پچھتاؤ گے. یہ دنیا آنی جانی ہے، ایک دن سب مٹ جائے گا. تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے. کیڑا مکوڑا کھائے گا، کیڑا مکوڑا کھائے گا. چھل بدھی نہ کرو کسی سے، چھل بدھی نہ کرو کسی سے، کانٹے میں پھنس جاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کیا لے کر کے جاؤ گے. انشاءاللہ اچھے عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، یا اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے. اللہ ان کے دل کی دنیا کو بدل دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، اے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. آمین بولے دا. بابو مائک بہت اچھا آپ کا ہے، آواز بہت کھینچ رہی ہے، جیسے ہے ویسے رہنے دیجیے. زیادہ چھیڑ چھاڑ کیجیے گا تو اور ڈسٹرب ہونے لگے گا. مچا ہم جو بول رہے ہیں آپ لوگوں کو سنائی دے رہا ہے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع ایک شعر سنا دو. زندگی زندگی میری گزرے، زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے. یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں زندگی میری گزرے، یا خدا مدینے میں، یا خدا مدینے میں. موت بھی میری لکھ دے، یا خدا مدینے میں. موت بھی میری لکھ دے، یا خدا مدینے میں. حاجیوں نے اجے موت کا شعر تھا، آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہا. ایک پتے نے جے کہاں سبحان اللہ بولنا جے، کہاں آمین بولنا جے. اچھا یہ بتائیے
سر میں درد ہوگا تو ٹیبلیٹ کھائیے گا نا کہ سر گردنے کاٹ کے پھینک دیے بولو جو جھمیلے ختم بھاگ لو آمین بولنا چاہیے کی بولنا چاہیے بولو بھائی ہاں یہ دعائیا مطلع ہے تو اس پر آمین بولنا ہے حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں بڑا اچھا مجمع ہے بڑے اچھے انداز میں آپ جلسے کو سن رہے ہیں معزز سامعین کرام یہ مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے بڑا مبارک مہینہ ہے لیکن اس سے بھی بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے بڑا محترم مہینہ آنے والا ہے بڑا مکرم مہینہ آنے والا ہے برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے اور قربان جاؤ شب قدر کا مہینہ آنے والا ہے گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے اللہ کہتا ہے کہ جس مہینے میں میں نے قرآن کو نازل کیا تو انشاءاللہ اس مہینے کی تیاری ہے نا ارے تیاری ہے کہ نہیں ہے استقبال کریں گے انشاءاللہ کیسے استقبال کریں گے روزہ رکھ کر کے استقبال کرنا ہے اس مہینے کا احترام کرنا ہے جو رمضان کے مہینے کا احترام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھو نماز پڑھو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا رو صدقہ خیرات کرو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا حج کرو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا لیکن میرا رب کہتا ہے میرے بندو تم روزہ رکھو گے اس کا انعام میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا روزے کا انعام اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا وہ کتنے خوش نصیب مسلمان ہوں گے وہ کتنے خوش نصیب اللہ کا بندہ ہوگا جس کو میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے انعام دے گا تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کے ہاتھوں میں اللہ انعام اپنے ہاتھوں سے دے گا بہت سارے نوجوان ہیں رمضان کے مہینے میں روزے داروں کی بھی بہت کوالٹی ہے کئی کوالٹی ملے گا ایک روزے دار وہ ہوگا جو روزہ نہیں رکھے گا افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا اب ادھر ہے کہ نہیں ہے ارے ادھر ہے روزہ نہیں رکھے گا افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا سحری بھی نہیں چھوڑے گا اچھا ایک روزے دار وہ ہے قربان جاؤ پہلا روزہ رکھے گا پہلا ٹھو روزہ رکھے گا 29 روزہ چھوڑ دے گا 30واں روزہ رکھے گا ایسے ایک نوجوان ایک روزہ پہلا روزہ رکھا 28 روزہ چھوڑ دیا لاسٹ روزہ رکھا ہے وہ تو ہم اس کا پکڑے کل آئی ہم بولے کعب ہے پہلا روزہ رکھا 28 چھوڑ دیا 30واں رکھا کیا ہے بولا حضرت آپ سمجھے نہیں ہم روزہ کو گھیر دیے روزہ کو گھیر دیے ہیں تاکہ روزہ بھاگ نہ پائے قربان جاؤ نوجوانوں مسلمانوں اے میرے بچوں سنو کمزور ہو روزہ رکھو اللہ طاقتور بنا دے گا اور بیمار ہو روزہ رکھو اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے گا ایک بات یاد رکھنا روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے جو انسان کمزور ہوگا اللہ اس کو طاقت عطا فرما دے گا ہاں جو سخت لاحق مرض میں مبتلا ہے بیمار ہے ایک دم بیمار ہے ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے دوائی چل رہی ہے اس لیے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو جان پہ خطرہ ہے اس کے لیے روزہ چھوڑنے کا حکم ہے لیکن الحمدللہ تھوڑی موڑی سردی کھانسی ہو اور اس میں روزہ کو چھوڑ دینا یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے اچھا رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ روزہ رکھ کر گل کرتے ہیں گل کرتے ہیں گل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا بولو ٹوٹ جائے گا نا اچھا بیڑی پینے سے ایک آدمی بولا کہ حضرت اے جنت میں تو سب کچھ ملے گا اے سب کچھ ملے گی جنت میں حضرت اے حضرت ہم کو بیڑی کی بڑی عادت ہے جنت میں بیڑی ملتے ہو ہم نے ہاں جنت میں بیڑی ملے گی لیکن بیڑی جلانے کے لیے جہنم جانا ہوگا
बोला बाप तब तो नहीं पियो बीवी। हाँ तो आग कहाँ मिलेगी? जहन्नम में नहीं मिलेगी, दोज़ख की आग में बीड़ी जला के पियोगे। इसलिए एक बात याद रखो, रोज़ा रख कर गुल करना, मंजन करना, पेस्ट करना, ब्रश करना, हुक्का पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, खैनी खाना, इससे रोज़ा टूट जाता है। इससे रोज़ा, अरे बोलो भाई, इससे रोज़ा टूट जाता है। और साथ ही साथ रोज़ा रखकर गीबत करना, गाली देना, झगड़ा करना, रोज़े में खराबी है। ये रोज़े में सवाब में कमी आ जाएगी। रोज़ा रखकर किसी की गीबत ना करना। कितने लोग रोज़े की हालत में गुस्सा इतना जल्दी आ जाता है, लोगों से झगड़ा करते वक्त यही कहता है कि तुम ही से रोज़ा खोलेंगे हम। बोले रे वाह, ये आदमी है कि शेर है? ये आदमियों को खा के रोज़ा खोलेगा। इसलिए नौजवानों, गुस्से को थूको, गुस्से को थूको। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, बहादुर वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे। अरे बहादुर तो वो है, पहलवान तो वो है जो गुस्से की वक्त में अपने गुस्से को पी ले, वो बहादुर है, वो पहलवान है। इसलिए गुस्सा करना हराम है। गुस्सा करना, अरे बोलो भाई, गुस्सा करना करेंगे इंशाल्लाह? करेंगे? नहीं करेंगे? नौजवानों, मुसलमानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। ये मस्जिद का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हुव अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हुव अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुबहानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो मेरा रब, वो मेरा अल्लाह जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो सारी नेमतों को निछावर किया, वो मेरा अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, ज़िंदगी दिया, फिर एक दिन अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, ज़हन में रखना, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि अल्लाह आपके लिए मोबाइल लाया है? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तो जवाब के लिए तैयार हो जाओ मुसलमानों, जवाब के लिए तैयार हो जाओ। एक बात याद रखिएगा, दुनिया दारुल अमल है, दुनिया तैयारी करने की जगह है। और कुर्बान जाओ, मरने के बाद तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। मरने के बाद नमाज पढ़ने का मौका नहीं है, न मरने के बाद रोज़ा रखने का हुक्म नहीं है, न मरने के बाद सदका ज़कात नहीं कर सकते, मरने के बाद खाने काबा का हज नहीं कर सकते। जो करना है अब ये करना है। इंशाल्लाह करेंगे? कितने लोग करेंगे? आखिरत की तैयारियों में सबसे पहली जो तैयारी है ना, वो नमाज है। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। हाँ, दो किस्म के लोगों पर नमाज मुआफ है। क्या किस्म के लोगों पर? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। पहले किस्म वो लोग जो पागल हो गया हो, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया हो, पागल पर नमाज माफ है। पागल पर नमाज नहीं है। पागल पर नमाज माफ कब तक है? जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक उसका दिमाग खराब है। जैसे ही दिमाग ठीक हो गया, मेंटल डिस्टर्ब खत्म हो गया, नमाज फर्ज हो गई। तो पहला शख्स जो पागल है, नमाज माफ है। और दूसरा शख्स वो है जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचिए ये दोनों में से किस में से हैं आप? सोचो ना, पागल हैं कि मर गए हैं? ये नमाज जो है, ये नमाज देखिए,
کتنی حکمت ہے. روزے کا حکم زمین پر آیا. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے کا حکم لے کر زمین پر آئے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. حج کا حکم زمین پر آیا. زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ آیت زمین پر اتری. لیکن جانتے ہو مسلمانوں، میرے بچوں سنو، جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. اچھا یہ عرش ہے کہاں؟ ہاں، پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. ساتواں آسمان کے بعد ہے سدرۃ المنتہا. کیا ہے بولو؟ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے بعد ہے اللہ کا عرش، اور اللہ کا عرش کے بعد ہے لا مکان. کوئی منزل نہیں، لا مکان ہے. قربان جاؤ، اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اپنے حبیب کو بلایا. ساری گفتگو ہو گئی. اللہ کے رسول چلنے لگے جب، تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب ٹھہر جائیے، تحفہ لیتے جائیے. کہا کہ اللہ کیا تحفہ ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے محبوب یہ 50 وقت کی نماز ہے، میرے بندوں کے لیے یہ تحفہ ہے. 50 وقت کی نماز. کتنے وقت کی نماز؟ 50. اچھا یہ ایک بات بتائیے ہم کو، یہ 50 وقت کی نماز اگر رہ جاتی تب کیا ہوتا؟ آدمی کھانا کھاتا کہ نماز پڑھتا؟ لیکن اللہ کی حکمت دیکھو، قربان جاؤ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 50 وقت کی کیا، اگر 100 وقت کی بھی نماز اگر ہو جاتی تو انشاءاللہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ کر دکھا دیتا. جو پڑھنے والا وہ پڑھ کر دکھا دیتا. سنو، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. تو پوچھے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفے میں ملا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نماز. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر. فجر اور، ارے بولو بھائی، فجر اور عصر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی. یہ تو 50 وقت ہے، جائیے اللہ سے کم کروائیے. تو اللہ کے رسول گئے، کہا کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی. کہا کہ اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز ختم. جائیے. کتنی رہ گئی بھائی؟ بولو بھائی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولا 5. بولا پھر جائیے. پھر گئے. اللہ نے پھر 5 کم کر دی. کتنی رہ گئی بھائی؟ 40. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 10. بولا پھر جائیے. 9 بار گئے. 9 پچے 45 وقت کی نماز ختم. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 5 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار اور جائیے. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہوں گے ہاں یہ ایک بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم ہوتا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب میں نماز کم کرانے کے لیے میں اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آ رہی ہے. اور قربان جاؤ، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں خود نماز پڑھوں گا، میری امت نماز پڑھے گی. تو سنو، اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے، میرا وعدہ پکا وعدہ ہے. اِنَّ وعد اللہ حق. اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا قول سچا ہے. میرا محبوب میرا فرمان ایک بار ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب میں نے 50 وقت کی نماز دی، کم کر کے نماز 5 رہ گئی ہے. اے میرے محبوب، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ کی جو بھی امت، میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ہم اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں. اے نوجوانوں،
میرے بچوں 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ تمہیں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے نوجوانوں، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو نوازنا چاہتی ہے۔ نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। काम छूटता है छोड़ देना, कुर्बान जाओ नौजवानों, काम छूटता है छोड़ देना, बिजनेस में नुकसान हो रहा हो लेने देना, लेकिन सजदा कभी ना छोड़ना, नमाजों को कभी नहीं छोड़ना। और कुर्बान जाओ, कलकत्ते में जैश मोहम्मद अली, ये कपड़े वाला है, एक कपड़े वाला है, जानते उसकी कई ब्रांच, कई दुकानें हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी दुकान है कपड़ों की। कुर्बान जाओ नौजवानों, ये मुसलमानों के लिए सबक है, हम लोगों के लिए सबक है। जब अजान की आवाज़ आती है ना, मस्जिद से अजान की जब आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, क्या नौकर है, ये कपड़े का गठरी लेके नौकर आ रहा था ग्राहक को दिखाने के लिए, उठा के चल रहा था, अजान की आवाज़ आई ना, वहीं खड़ा हो जाए, हिलेगा नहीं, गठरी लेकर खड़ा है, हिलेगा नहीं, जब तक अजान ख़त्म नहीं हो जाएगी वो गठरी को नीचे नहीं रखेगा। और सुनो, जैसे ही अजान ख़त्म हुई, नौकर भी, स्टाफ भी, मालिक भी मस्जिद की तरफ दुकान ऐसी खुली छोड़ दिया। भाई ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपए का कपड़ा लेगा, ग्राहक बैठा हुआ है, पहले कपड़ा दे दो। तो सुनो, जैश मोहम्मद अली का कहना है कि ग्राहक 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे सौदा नहीं बेचेंगे। ये ना ईमान होना चाहिए, ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, नमाज पढ़ कर देखो, कसम खुदा की अल्लाह ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ कर देखो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ कर देखो, अल्लाह तेरी घर के अंदर में रौनक पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ कर देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बच्चे की ज़िंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ो, कोई दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती। अल-मुख्तसर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई कल से, भाई नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करो, कौन कौन नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करना अल्हम्दुलिल्लाह, कच्चा वादा नहीं करना। ए अल्लाह, फिर मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, ए अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों को नमाजी बनाना तेरा काम है। ए अल्लाह, हम सबको नमाजी बनाना तेरा काम है। ए अल्लाह, हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। बस चलते चलते मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो महल बनाएंगे, अरे जन्नत में महल बनाएंगे, बोलो ना भाई, भाई इंशाअल्लाह महल बनाओगे। हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपये वाले देने वाले, हज़रत का हुक्म हुआ है कि मस्जिद के लिए कुछ कलेक्शन हो जाए, कुछ चंदा हो जाए। ए मेरे नौजवानों मुसलमानों, 1000 रुपया पॉकेट में है, 2000, 5000 पॉकेट में है, आप मान के मस्जिद में चंदा नहीं दोगे, ये पैसा लेकर घर चले जाओगे, कल बाज़ार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे में खर्च हो जाएगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। कसम खुदा की यहाँ दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। इसलिए कितने लोग हैं इसमें हैं जो 1500 रुपये देना चाहते हैं, 200, 100 रुपया, 200, आ जाओ इंशाल्लाह, इधर आ जाओ, 1500 रुपया, 2000, 5000 देना चाहते, आ जाओ, देखते कितने लोग हैं मेरे भाई, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ मुसलमानों, आ जाओ माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, रुमाल बिछा दी ये हजरत, ये देखिए लोग, ये सारा मजमा आ जाएगा, ये देखिए ना अभी आप इंशाअल्लाह, ये ढोल बज्जा की सरजमीन है, कुर्बान जाओ, वाह बेटा वाह, हे माशाअल्लाह, ये देखिए सारा नौजवान। क्यों ना हो मुसलमानों, मस्जिद बनाओ, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरे अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह देखते हैं कितने लोग तैयार हो रहे हैं, माशाअल्लाह। हाँ, हमारी माँ बहनें
او میری ماں بہنیں، تاریخ اسلام گواہ ہے، چادر رومال لے کر میری ماں بہنوں کو پنڈال میں چلے جائے۔ او میری ماں بہنوں، تاریخ اسلام گواہ ہے، اس دن کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت کے ساتھ نے کری ہے۔ تم اس کی بیٹی دل کھلے تعاون کربو، انشاءاللہ ہمیں تمہار جننے دعا کربو، اللہ تیرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے، اللہ تیرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے۔ بھائی جو یہاں آ کے دینا چاہتے یہاں دیجئے، کچھ لوگ جو یہاں نہیں آنا چاہتے وہ چادر رومال لے کر کچھ لوگ گھوم جائے، جس کو 10 20 50 100 دینا ہوگا چادر رومال میں دے دے گا۔ اے بابو چادر رومال پکڑ لو تو بھائی کچھ آدمی، اے بیٹا پکڑ لو، مسجد کا جلسہ ہے ثواب ہوگا، مسجد کا جلسہ ہے ثواب ہوگا، چادر رومال پکڑ لو۔ ہے ماشاءاللہ، دیکھیے جو یہاں آ کے دینا چاہتے وہ یہاں دے دیے، پھر اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے گا، ابھی جانے کا فیضا مت بنائیے گا۔ ابھی چترویدی صاحب کی تقریر ہوگی اور وہ شاعر استاد الشعراء جناب قاری فردوس انجم صاحب کی کیا کہتے ہیں کہ آپ کو نعت سننا ہے، اور بڑے بڑے جید عالم دین ان کی تقریر سن کے دعا کر کے جانا ہے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم دعا کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اے دیکھیے ماشاءاللہ، اے بھائی آ جاؤ آ جاؤ، اے میرے بچوں کھڑے ہو، پاکٹ میں ہے کچھ تو دے دو، پاکٹ میں ہے تو دے دو میرے بچوں، پیسہ کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ، مال کبھی گھٹے گا نہیں، پیسہ کبھی کمی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آ جاؤ انشاءاللہ،